السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کے ساتھ صحت اور سلامتی اور عافیت کے ساتھ مبارک رات میں، مبارک گھڑی میں اللہ کے دین کی باتیں کہنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی آج کی اس مبارک رات کو ہم سب کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر و برکات کے، عافیت کے، رحمتوں کے، معافی کے اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائے. بہت ہی مبارک رات ہے جس کی عظمت اور جس کی فضیلت احادیث میں آئی ہے. سلف صالحین اس رات میں اہتمام کے ساتھ عبادات کیا کرتے تھے. آج کی اس مبارک رات کے مختصر سے فضائل میں عرض کروں تاکہ ہمارے دل میں اس کی قدر پیدا ہو اور اس نعمت سے پورا فائدہ اٹھائیں. سال بھر کے اندر کچھ راتیں ایسی ہیں جس میں دعاؤں کی قبولیت بڑھ جاتی ہے. اس میں شب برات بھی ایک رات ہے. سال بھر کے اندر کچھ راتیں ایسی ہیں جس میں عبادت کی ترغیب دی گئی ہے، اس میں ایک رات شب برات کی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ عائشہ جانتی ہو اس رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا نظام چلتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتائیں. فرمایا کہ آج کی اس مبارک رات میں اللہ تعالی انسانوں کے فیصلے فرماتے ہیں. جو فیصلے اللہ تعالی کی طرف سے لوح محفوظ میں طے کر چکے ہیں وہ فیصلے اللہ تعالی فرشتوں کے حوالے فرماتے ہیں. بندوں کے اعمال کو لکھا جاتا ہے. رزق اور زندگی اور موت، صحت اور بیماری، عزت اور ذلت، مال و دولت، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی لکھتے ہیں. آج کی یہ جو مبارک رات ہے، ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو مغفرت ہے، اللہ کی جو رحمت ہے، قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر اللہ اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سب کی مغفرت، سب کی بخشش فرما دیتے ہیں سوائے 2 آدمیوں کی. ان کی بخشش کو روک دی جاتی ہے، مؤخر کر دی جاتی ہے جب تک کہ وہ ان 2 چیزوں سے اپنی توبہ نہ کر لے. دوستو سوچیں کیسی بابرکت رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اپنی رحمتوں کا اور اپنی مغفرتوں کا مظاہرہ فرما رہے ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے
کہتے تھے کہ دیکھو آج کی رات قدر کی بھی رات ہے، ڈرنے کی بھی رات ہے۔ یہ رات ہمیں اس کو قدر کرنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ آج ہم سب سے بڑی ہماری جو ضرورت ہے وہ اللہ سے معافی لینا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالی اپنی مغفرت اور اپنی بخشش کا مظاہرہ فرماتے ہیں، مگر اپنی مغفرت کو، اپنی بخشش کو روک دیتے ہیں دو آدمیوں کے لیے۔ ایک مشرک ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں شرک سے بچایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک خفی سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ شرک خفی کیا ہے؟ یہ ریا ہے، دکھاوا ہے۔ عمل کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرنا، یہ شرک خفی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک چیز ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو ختم کرنا، قطع رحمی۔ یہ اتنا بدترین گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شب برات میں بھی اس کی مغفرت کو روک لیتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا يطلع فی لیلۃ النصف من شعبان۔ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات میں اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ فیغفر لجمیع خلقہ، اللہ اپنی ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں، الا لمشرک او مشاحن، مگر دو لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت کو روک دیا جاتا ہے۔ ایک مشرک، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، اور ایک ہے مشاحن۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ دوستو، آج میں یہی بات آپ سب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی مغفرت لینے کے لیے ہم اللہ کے دربار میں آج کھڑے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے دل کو پاک صاف کریں۔ شحن کسے کہتے ہیں؟ اپنے دل میں کسی کے بارے میں برا سوچنا، دلوں میں نفرتوں کو پالنا، لوگوں کی دشمنیوں کو چھپائے رکھنا، تکلیف دینے کے منصوبوں کو سوچتے رہنا، جس کو کہتے ہیں کینہ، دلوں کے اندر کینہ۔ جس دل کے اندر کینہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اور یہ کینہ دلوں کے اندر یہ اتنا عام ہو گیا، گھروں میں، خاندانوں میں، ماحول میں، آپس میں ہم ایک دوسرے کے بارے میں دلوں میں کینہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ کینہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ یہ صرف گناہ نہیں ہے، بڑے بڑے گناہوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہے۔ جس دل میں کینہ ہوگا اس دل میں حسد پیدا ہوگا، حسد بھی حرام ہے۔ جس دل میں کینہ ہوگا اس دل میں حقارت پیدا ہوگی، حقارت حرام ہے۔ جس دل میں کینہ ہوگا اس کی زبان پر غیبتیں آئیں گی، غیبت بھی حرام ہے۔ ایک گناہ کئی گناہوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے دوستو، اللہ سے مغفرت لینے کے لیے ہم سب اپنے اپنے دلوں کو پاک صاف کریں۔ برتن جہاں زیادہ ہوتے ہیں وہاں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ جب ہم مل جل کر رہتے ہیں، جہاں زیادہ ملنا جلنا ہوتا ہے وہیں پر ناراضگی کی باتیں، وہیں پہ ناگواری کی باتیں، وہیں پہ اختلافات کی باتیں دلوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ دلوں میں کدورتوں کا آ جانا، دلوں میں باتوں کا جو ہے نا اندر چیزوں کو جمع کر لینا، یہ سوچیں اللہ اکبر، یہ گندگی کتنی خطرناک ہے، کہاں تک اس کے اثرات جا رہے ہیں کہ لیلۃ البرات میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کو روک دے رہے۔
اللہ کے دربار میں کیسے آئیں؟ اللہ سے معافی لینے کے لیے کیسے آنا ہے؟ فرمایا کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ کے دربار میں آؤ سلامتی والا دل لے کر، صاف دل لے کر میرے پاس آؤ۔ بس ایک چیز ہم بیٹھ کے تنہائی میں سوچیں، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، آج میں کتنا اس کا محتاج ہوں، مجھے کتنی بڑی ضرورت ہے اللہ کی رحمتوں کی، اس کی مغفرت کی، اور اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی 15ویں رات، 15ویں شعبان کا سورج ڈوبتا ہے، 14ویں شعبان کا سورج ڈوبا، 15ویں رات شروع ہوئی، آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے معافی چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے معافی چاہنے والا۔ ہم سب اللہ سے معافی چاہنے کے لیے، معافی کس کو ملے گی؟ جس کا دل صاف ہو۔ معافی کس کو ملے گی؟ جو اللہ کے بندوں کو معاف کرے، دل میں باتیں مت رکھے۔ اللہ کے لیے معاف کرنا واقعی بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ کے لیے معاف کرنا، اللہ سے مغفرت لینے کے لیے معاف کرنا، اللہ کی رحمت کو لینے کے لیے معاف کرنا، اور ایک دوسرے سے معافی مانگنا، دلوں کو صاف کر لینا، یہ بہت آسان ہے۔ جب نسبت اللہ کی آ جاتی ہے، مجھے اللہ کی رحمتوں کی، اس کی مغفرت کی ضرورت ہے، مجھے اللہ کی ضرورت ہے، تو پھر انسان اس کے لیے ہر چیز کرنے تیار ہوتا ہے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اللہ فرماتے ہیں جس نے معافی مانگ لی، جس نے معاف کر دیا اور اپنا معاملہ درست کر لیا، اللہ فرما رہے ہیں اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ کیا اجر ہے وہ نہیں بتایا، فرمایا کہ اللہ دے گا۔ اللہ جب دے گا تو کیا کچھ نہیں دے گا، اللہ جب دے گا تو کیا کچھ نہیں دے گا۔ اسی لیے دلوں کو صاف رکھنا، جی یہ بہت، یہی بات میں اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں، لیلۃ البرات کی جو احادیث ہیں، ان احادیث میں بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو فرما رہے ہیں، اللہ اپنی مغفرت اور رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے مغفرت روک دی جاتی ہے۔ اس میں ایک چیز ہے دلوں کے اندر کینہ، دلوں کو صاف رکھنا، کسی کی طرف سے بھی کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو۔ یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ آپ نے حضرت انس سے فرمایا، انس صبح میں اور شام میں یہ کام کر سکتے ہو تو کر لو، اپنے دل کو سب کے بارے میں صاف کر لو، یہ میری سنت ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا صحابہ سے، میرے ساتھیوں کی شکایت مجھ تک نہ پہنچاؤ، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کے بارے میں کوئی میل میرے دل میں آ جائے، کوئی بات میرے دل میں آ جائے۔ اسی لیے دوستو، ہم تنہائی میں زبان سے نہیں، کرنے کا کام تو یہ ہے۔ دلوں میں عداوت ہو، دلوں میں نفرت ہو، دلوں میں دشمنی کے جذبات چھپے ہوئے ہوں، ہم حزب العظم لے کر بیٹھ جائیں، مناجات مقبول لے کر بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت اترنے کی جگہ دل ہے، اللہ کی مغفرت اترنے کی جگہ دل ہے۔ اس دل کو ہم نے صاف کیا شرک سے، اس دل کو ہم نے کیا صاف کیا کینے سے، بغض سے، عداوت سے۔ ایک چیز ہم آج طے کریں کہ میں اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کو معاف کرتا ہوں، میں اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کو معاف کرتا ہوں، اپنی بہنوں کو معاف کرتا ہوں۔ ایک دوسرے سے معافی، دل سے معافی، زبان سے نہیں، دل سے معافی، دل سے معافی ہو، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے۔ اصل چیز تو ہے دل بگڑ جاتا ہے تو پھر سارا معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات خود اعلان فرما رہے ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا۔ حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا 15ویں شعبان میں، لبیک لبیک ہاتھ اٹھا کر کہتے، لبیک لبیک، یعنی اے اللہ میں حاضر ہوں،
اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو دوستو ہم اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے ہے کوئی مجھ سے رزق کا طلبگار، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، اللہ سے رزق مانگے، اللہ سے حاجتیں مانگے، سر سے لے کر پیر تک حاجتوں کا نمونہ ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، سارے خزانوں کا مالک اللہ، ساری مخلوق کو روزی وہی دیتا ہے۔ وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في کتاب مبین، چلنے پھرنے والی ہر مخلوق کا رزق اللہ کے ذمے ہے، تقسیم وہی کرتا ہے، کوئی مخلوق تقسیم نہیں کرتی۔ وَنَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جاب دینے والے ہم ہیں، تجارت دینے والے ہم ہیں، گاہک کو لانے والے ہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے رزق کے معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوق ہے، سب کو اللہ دے رہے ہیں، سارے چوپائے، سارے درندے، سارے یعنی خشکی اور سمندر کے جتنے بھی مخلوقات ہیں، ذرا غور تو کرو اللہ تعالیٰ کیسے اپنی قدرت سے انہیں روزی پہنچا رہا ہے۔ اسی لیے رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے کوئی کسی کو رزق، اللہ سے حلال پاکیزہ برکت کی روزی مانگے، اللہ سے رزق کے معاملے میں بدگمان نہ ہو، اللہ سے رزق کے معاملے میں جلد بازی نہ ہو، یقین کے ساتھ عمل کے ساتھ اللہ سے مانگنے۔ تیسرا اعلان ہوتا ہے کوئی پریشانیوں میں مبتلا، ہے کوئی پریشانیوں میں مبتلا، کتنی پریشانیاں، کتنی آزمائشوں میں انسان گھرا ہوا ہے، صحت کے معاملے میں، گھریلو معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں عافیت دینے والا، میں اسے عافیت دینے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج دوستو ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے دربار میں، بس ہم اور اللہ کے سامنے کھڑے، کیسے اللہ کے دربار میں جانا ہے؟ بس دل صاف ہو، دل صاف ہو، شرک سے توبہ ہو، کینہ سے توبہ ہو، ہر بڑے گناہ سے ہم توبہ کرتے ہوئے، ماں باپ کو اگر کسی نے ستایا ہے تو ماں باپ سے، شراب سے توبہ کر لے، ہر قسم کی برائی سے توبہ کر کے آج اللہ کے سامنے، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے مانگیں۔ یہ مبارک راتیں اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، توبہ اور استغفار کر کے اللہ سے صلح کرنے کے لیے، اس لیے کہ ساری پریشانی کی وجہ بندے کا اللہ سے دور ہونا ہے، ساری پریشانیوں کی وجہ بندے کا اللہ سے کٹنا ہے۔ جو جتنا اللہ سے دور رہا اتنا ہی وہ اتنا پریشان، ہر چیز کے باوجود وہ جیسے چھوٹا سا بچہ ماں سے بچھڑ جاتا ہے، باپ سے بچھڑ جاتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ ایسے ہی بندے کی یہ خصوصیت اللہ نے بنائی ہے، جتنا ہی اللہ سے جڑ کر رہے گا، اللہ کے دین سے جڑ کر رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں سکون عطا فرماتے، اللہ نقد انعام، اللہ اسے سکون عطا فرماتے ہیں۔ حالات کا سدھارنا، حالات کا نہ سدھارنا یہ اللہ کے قبضے میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین پر، اللہ نے توبہ پر سب سے پہلا وعدہ جو فرمایا کہ ہم تمہارے دلوں میں اطمینان والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ آج کی رات ہم اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگیں۔ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں آپ نے ایک سجدہ فرمایا، نماز میں ہیں، سجدے میں لمبی لمبی رکعتیں، لمبا لمبا سجدہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے دیکھا آپ کی زبان مبارک پر ایک دعا نکل رہی ہے، اعوذ بعفوک من عقابک، اعوذ برضاک من سخطک، اعوذ بک من جل وجہک، لا احصی ثناء علیک، انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ اکبر۔ صرف اس دعا کو ہم سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے ذریعے ہمیں کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ اعوذ بعفوک من عقابک، اللہ اعوذ بعفوک، اے اللہ آج میرے لیے، آج مجھے معاف فرما دے،
آج مجھے معاف فرما دے، ایسی معافی دے دے کہ کبھی آپ کی پکڑ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے میں جلدی فرماتے ہیں، سزا دینے میں مہلت دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ اللہ کو معافی پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ سزا دینے میں، پکڑنے میں مہلت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اسی لیے ہم اللہ سے کیا مانگے؟ آپ سکھا رہے ہیں، یہ دعا کتنی برکت والی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے یہ بات دعا بتائی اور فرمایا کہ یہ دعا تم بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھا دو۔ اعوذ بعفوک من عقابک، 4 باتیں ہیں۔ اے اللہ، آپ مجھے معاف کر دیں، تیری پکڑ سے مجھے بچا لے۔ اللہ کی معافی، اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معافی دینا چاہ رہے ہیں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا، ایک ہمت والا کام ہم کریں، ہم اپنے دل کو صاف کریں، ہم اللہ کے بندوں کو معاف کریں۔ جو کتنا بہترین آفر ہے دیکھیں اللہ کی طرف سے، معافی چاہیے، میری معافی انتظار کر رہی ہے تمہارا، بس آپس میں معاف کر کے میرے پاس آ جاؤ، بس دیکھنا میری رحمتیں، میری معافی کیسے تمہارا استقبال کرے گی۔ ہمیں دوستو اللہ کی معافی کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کی پکڑ سے حفاظت فرمائے۔ اللہ کی پکڑ سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اس رات میں سجدے میں آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ گڑ گڑا کر مانگے، اے اللہ تیری پکڑ سے بچا لے۔ اللہ کی پکڑ کیسی ہے؟ وما يعلم جنود ربك الا هو، اللہ کی پکڑ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کے لشکروں کو، قوم نوح کو اللہ نے پانی سے پکڑا، قوم نوح کو اللہ نے پانی سے پکڑا۔ اگلی جو قوم آئی، قوم عاد، انہوں نے سوچا پچھلی والی قوم پانی سے تباہ ہوئی، ہم اپنے گھروں کو اونچے پہاڑوں پہ بنائیں گے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کی قدرت صرف پانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے ذریعے ان کی قوم کو اٹھا کے پٹک دیا۔ پھر اگلی جو قوم آئی، قوم سمود، انہوں نے دیکھا پچھلی قوم پانی سے، پھر ہوا سے، ہم ایک کام کریں، پانی اور ہوا دونوں سے ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں، اس طرح ہم اپنے گھروں کو بنائیں گے۔ اللہ نے ان کو فرشتے کی چیخ سے برباد کر دیا، زندگی بدلی نہیں انہوں نے۔ اللہ کی پکڑ کی شکلیں مختلف، اللہ جب، اسی لیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اعوذ بعفوک من عقابک، اے اللہ میں تیری پکڑ سے، تیری معافی کی پناہ میں آتا۔ دوسری بات، اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ مجھے تیری رضا چاہیے، تو راضی ہو جا، تو خوش ہو جا۔ اللہ راضی ہو جائے سب سے بڑی نعمت ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا میرے عمل سے اللہ خوش ہو جائے، میری نماز سے اللہ خوش ہو جائے، میرے روزے سے اللہ خوش ہو جائے، اس سے بڑی نعمت نہیں ہے دوستو۔ اور سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ اللہ کا ناراض ہو جانا۔ اللہ ناراض ہو جائے، ساری دنیا تعریف کرے، سب کا سب بیکار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگ رہے ہیں آج کی رات میں؟ اے اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں، تو مجھ سے خوش ہو جا، ایسے خوش ہو جا کہ بس کبھی مجھ سے ناراض نہ ہو۔ آج کی رات خوب اللہ سے مانگے، اعوذ بک من، اے اللہ میں تیرے غصے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کی بس، اے اللہ بس تو ہی سب کچھ ہے، تو ہی ماوا، تو ہی ملجا، جل وجہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ دعا ہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں سے فائدہ اٹھائے۔ ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اسألک قلبا تقیا، اے اللہ میرے دل کو تقوی والا بنا دے۔ اے اللہ، اللہم ارزقنی قلبا تقیا، اے اللہ میرے دل کو تقوی والا بنا، کیونکہ دلوں کو بدلنے والی رات، زندگیوں کو بدلنے والی رات ہے۔ اور من الشر نقیا، میرے دل کو ہر چیز سے پاک صاف کر دے۔
امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے اس دعا کو بھی نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں رات میں نماز میں سجدے کی حالت میں یہ دعا مانگ رہے، میرے دل کو پاک صاف کر دے، من الشر نقیہ، ہر شر سے پاک کر دے۔ سبحان اللہ، کیونکہ اللہ کی رحمت لینا ہے، لا جافیا ولا شقیہ۔ اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ، اے اللہ مجھے صاف ستھری زندگی عطا فرما، مجھے پاکیزہ زندگی عطا فرما۔ میتۃ سویہ، اے اللہ مجھے اچھی موت نصیب فرما، کلمے کی موت نصیب فرما۔ مردن غیر مخزی ولا فاضح، اے اللہ تیرے پاس لوٹنا ہے، تیرے دربار میں آنا ہے، لیکن میں ایسے آؤں کہ ہر قسم کی ذلت اور رسوائی سے بچ جاؤں۔ تو دوستو، آج کی اس مبارک رات میں ہم اللہ سے معافی مانگیں، فیصلوں کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے پوری امت کے حق میں مغفرت کے، خیر کے فیصلے اللہ سے مانگیں، رزق کے، برکتوں کے، عافیت کے فیصلے اللہ سے مانگیں۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ کے فیصلے بڑے ہیں۔ یہ رات ہر ایک کے لیے اور خاص طور پر پوری امت کے لیے اور عموماً پوری انسانیت کے لیے بڑی اہم رات ہے فیصلوں کے معاملے میں۔ ہم خوب اللہ سے مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں۔ دیکھیے، کل بھی میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ رات کی عبادت، اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھیں، عشاء کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز اہتمام سے پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے اللہ اگر موفق۔ دیکھیں، عبادت کی کوئی شکل آج کی رات خاص نہیں ہے۔ تلاوت کریں، موقع ہو تو تسبیحات پڑھیں، موقع ہو صلاۃ التسبیح پڑھیں، دعاؤں میں اپنے آپ کو لگائیں۔ آج کی رات اگر کہیں تو سب سے زیادہ دعاؤں میں اللہ سے مانگنے میں لگائیں، مناجات مقبول پڑھیں، اور کل کا روزہ رکھیں۔ کل کا روزہ رکھنا مستحب ہے، بہتر ہے، کل کا روزہ رکھیں۔ یہ چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اور پوری امت کے حق میں اللہ تعالیٰ اس رات کو مغفرت کا اور خیر کے فیصلوں کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ دعا کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا حی یا قیوم، برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المن كله وإليك يرجع الأمر كله۔ اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن۔ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تنحل به الفرج الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا، یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك عيشة نقية ميتة سوية مردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية مردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم ارزقنا قلبا تقيا. اللهم ارزقنا قلبا تقيا. اللهم ارزقنا قلبا تقيا من الشر نقيا لا جافيا ولا شقيا لا جافيا ولا شقيا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. يا عظيم يرجى لكل عظيم. يا عظيم اغفر ذنب العظيم. يا عظيم اغفر ذنب العظيم. يا عظيم اغفر ذنب العظيم. اللهم إني أعوذ بعفوك من عقابك. اللهم إنا نعوذ بك بعفو من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك من جل وجهك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. یا اللہ یا علیم یا حلیم یا عظیم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں قصوروار ہیں. اے اللہ سر سے لے کر پیر تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. گناہوں کی نحوست نے ہمیں گھیر لیا ہے. نافرمانی کی نحوست نے ہمیں گھیرے میں لے لیا ہے. اے اللہ آج معافی کی رات ہے. آسمان دنیا پر آپ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کوئی معافی مانگنے والا, ہے کوئی معافی چاہنے والا. اے اللہ ہم تیرے تجھ سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے جرموں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما. اے اللہ تو بڑا ہے, تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما. ہمارے والدین کو معاف فرما. ہمارے والدین کو معاف فرما. ہمارے اساتذہ کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کو معاف فرما. ہمارے محسنین اور محبین کو معاف فرما. اے اللہ پوری امت کو معاف فرما. اے اللہ پوری امت کو معاف فرما. اے اللہ پوری امت کے حق میں معافی کا فیصلہ فرما. یا اللہ آج کی مبارک رات فیصلوں کی رات ہے. اے اللہ ہم سب کے حق میں, پوری امت کے حق میں معافی کے فیصلے فرما. اے اللہ معافی کے فیصلے فرما. اے اللہ اگر آپ معاف کر دیں تو کوئی پوچھ نہیں سکتا. اے اللہ آپ معاف کر دیں تو معافی اے اللہ ہماری زندگی بن جائے گی. آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا. اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے. اپنے فضل سے معاف فرما دے. اے اللہ فضل فرما دے, احسان فرما دے. یا اللہ فضل فرما دے, احسان فرما دے. اے اللہ معاف فرما دے. سچی پکی توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہم شرک سے معافی مانگتے ہیں, شرک سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہم نے والدین کو ستایا, والدین کو جو تکلیف دی اس سے بھی توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہم اس سے بھی توبہ کرتے ہیں. اے اللہ
ہم کینے سے، بغض سے، عداوت سے، ہر اس گناہ سے جس گناہ کی نحوست کی وجہ سے یہ مغفرت روک دی جاتی ہے، یہ رحمتیں رک جاتی ہے، اے اللہ ہم سب سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ سچی پکی توبہ نصیب فرما دے، اے اللہ اپنا فضل فرما، رحم فرما، آئندہ اے اللہ گناہوں سے بچا لے، اے اللہ نیکی کی توفیق آپ ہی دیتے ہیں، گناہوں سے بچانا بھی آپ ہی کے اے اللہ بس میں ہے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے توفیق مانگتے ہیں، گناہوں سے بچا لے، تو سچی پکی توبہ عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما، یا اللہ اے اللہ اپنا تعلق نصیب فرما، اپنا قرب نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی تعلق، سچی محبت اور اتباع نصیب فرما، یا الہ العالمین اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کے حق میں عافیت کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما، یا اللہ امت پریشان حال ہے، اے اللہ امت پریشان حال ہے، اے اللہ آفتوں میں بلاؤں میں پھنسی ہوئی ہے، اب ہمارے ہی گناہوں کی نحوست ہے، ہماری ہی بدعملی کی نحوست ہے، اے اللہ ہم نے تجھے ناراض کیا ہے، اے اللہ یہ سب ناراضگی کی شکلیں ہیں، اے اللہ یہ سب ناراضگی کی شکلیں ہیں، یہ سب تیری پکڑ کی شکلیں ہیں، اے اللہ اے اللہ دنیا بھی تنگ ہو گئی، دین بھی تنگ ہو گیا، اے اللہ ہم تو اے اللہ ہم بے بس بے کس ہو گئے، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تیری پکڑ سے بچا لے، تیری پکڑ سے بچا لے، تیری ناراضگی سے بچا لے، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ تیری رضا والے اعمال کرنے کی توفیق دے دے، تیرے غصے سے تیرے غضب سے بچا لے، یا اللہ تیری عافیت عطا فرما، اے اللہ تیری پناہ عطا فرما، اے اللہ اس امت کو ہم سب کو ان بلاؤں سے اے اللہ آفتوں سے بچا لے، اے اللہ امت ظلم کا شکار ہے، آفتوں کا شکار ہے، اے اللہ حالات میں جکڑی ہوئی ہے، اے اللہ رحم کے فیصلے فرما، کرم کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما، اے اللہ امت کے ظالموں کو ہدایت عطا فرما، ہدایت مقدر نہیں ہے، اے اللہ ان کو جو ہے راستے سے ہٹا دے، یا اللہ امت کے مظلوموں کی مدد فرما، جان مال عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے بہت سے رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ہمارے بہت سے اے اللہ جان پہچان والے، اے اللہ عزیز و اقارب، دوست و احباب گزشتہ سال اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان سب کو جنت الفردوس نصیب فرما، اے اللہ اعلی علیین میں جگہ نصیب فرما، اے اللہ رشتہ داروں کو صبر نصیب فرما، یا اللہ صبر نصیب فرما، اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، اے اللہ صحت اور عافیت عطا فرما، امت پہ جو بیمار ہیں اے اللہ خاص طور پر اے اللہ ہمارے کمیونٹی میں ہمارے جاننے والوں میں اے اللہ عصمت بھائی بیمار ہیں، اے اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، اور بھی جن کے گھروں میں عورتوں میں بچوں میں مردوں میں جو بیمار ہیں اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کہی ہے، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کی تمنا کیے ہے، اے اللہ ان سب کے لیے اللہ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، اے اللہ عافیت عطا فرما، صحت عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کی بلاؤں سے بیماریوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما لے، شفا صحت آپ کے خزانے سے ملتی ہے، اے اللہ تیری عزت و جلال کا واسطہ، تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ، اے اللہ اس امت کے بیماروں کو صحت عطا فرما دے، شفا عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے، بلاؤں وباؤں سے ہٹا لے، یا اللہ حلال پاکیزہ برکت کی روزی کے فیصلے فرما، حلال پاکیزہ برکت کی روزی کے فیصلے فرما، حلال پاکیزہ برکت کی روزی کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمیں محتاجوں کا محتاج بننے سے بچا لے، اے اللہ ہمیں محتاجوں کا محتاج بننے سے بچا لے، ہمارے پیشانیوں کو ہمارے سروں کو غیروں کے سامنے جھکنے سے بچایا ہے، اپنے کرم سے ہمارے ہاتھوں کو بھی بچا لے، یا اللہ حلال پاکیزہ کشادہ روزی عطا فرما، حرام سے بچا لے، حرام لقمے سے بچا لے، حرام کمائیوں سے بچا لے، یا اللہ امت جاب کے معاملے میں پریشان ہے، اے اللہ
ان حالات نے اے اللہ معاشی تنگیاں جو ہے پیدا کر دی ہیں، اے اللہ تیرے خزانے بڑے ہیں، تیرے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی، اپنے کرم سے اپنے فضل سے اللہ تو اپنے خزانوں سے ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، اپنے غیب سے پورا فرما، اے اللہ ہماری حاجتوں کو پورا فرما، اپنے غیبی خزانے سے اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما یا الہ العالمین۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، ہمارے بچوں کو نیک بنا، ہمارے بچوں کو نیک بنا، اے اللہ اللہ والا بنا، اے اللہ تجھ سے تعلق والا بنا، تیری محبت، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں، ان کی زندگیوں میں پیوستہ فرما۔ اے اللہ ایمانی زندگی دے دے، اپنا اے اللہ بنا لے، اے اللہ اپنا بنا لے، اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے بچا لے یا اللہ، ان کے دین کی، ان کے ایمان کی، ان کے اخلاق کی، ان کے حیا کی حفاظت فرما لے یا اللہ، ان کے ایمان کی حفاظت فرما لے، ان کے دین کی حفاظت فرما لے، سچا پکا مسلمان بنا دے، اے اللہ سچا پکا مسلمان بنا دے، دین کا شوق پیدا فرما، دین پر چلنے کا شوق پیدا فرما، دین پر چلنے کی رغبت پیدا فرما، دین کی محنت کے لیے قبول فرما، انہیں علم عطا فرما، عمل عطا فرما، اخلاق عطا فرما یا اللہ، جو بچے پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہے ہیں، ان سب کی پڑھائیوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ حفظ کرنے والوں کے حفظ کو آسان فرما، علم حاصل کرنے والوں کے علم کو آسان فرما یا الہ العالمین۔ اے اللہ خوب دنیا اور آخرت میں ترقی عطا فرما، ایمان کے ساتھ ترقی نصیب فرما، عافیتیں عطا فرما یا الہ العالمین۔ جن کے رشتے نہیں ہوئے نیک پاکیزہ صالح رشتے عطا فرما، اے اللہ پاکیزہ رشتے اور جوڑ عطا فرما، گھروں کے حالات کو خوشگوار کر دے، میاں بیوی کے حالات کو خوشگوار کر دے، اے اللہ گھروں کی حفاظت فرما لے، اے اللہ گھروں کی حفاظت فرما لے، گھروں کے اجڑنے سے بچا لے، گھروں کو محفوظ فرما، رشتوں کو محفوظ فرما، شیطانی اثرات و تصرفات سے بچا لے یا اللہ، یا اللہ یا اللہ شیطانی تصرفات سے بچا لے یا اللہ یا الہ العالمین۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی صحت میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، انہیں جسمانی اور روحانی قوت نصیب فرما یا اللہ، یا اللہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما، ان کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، جو اساتذہ زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما یا الہ العالمین۔ ہماری حاجتوں کو تو بہتر جانتا ہے، اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہماری حاجتوں کو پورا فرما یا اللہ، عافیت عطا فرما لے، عافیت والی، اے اللہ عافیت سے چلا لے، اے اللہ عافیت کے بغیر ہم چل نہیں سکتے، آزمائش کے قابل نہیں، امتحان کے قابل نہیں، اے اللہ تو اپنا کرم فرما، اے اللہ آنے والے مبارک رمضان میں اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، روزہ رکھنے میں، تراویح پڑھنے میں، اعمال کرنے میں ہمت، قوت، آسانی، سہولتیں عطا فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے مہینے کو خیر کا ذریعہ فرما، پورے عالم کے لیے اللہ، پورے عالم اسلام میں رمضان آسان فرما، روزوں کو آسان فرما، تراویح کو آسان فرما یا الہ العالمین۔ حرمین شریفین کو اے اللہ کھول دے، اے اللہ عمرے کو، حج کو اے اللہ کھول دے، اے اللہ لوگوں کے لیے قبول فرما یا اللہ، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما یا اللہ، ہمارے مساجد، مدارس، مکاتب کی حفاظت فرما، خاص طور پہ ہمارے مسجد کے کام کو قبول فرما، آسان فرما، جو کام رکا ہوا ہے اس کو اے اللہ اس میں آسانی عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ بغیر مانگے آپ نے ہمیں بہت کچھ دیا، ایمان بھی ہم نے نہیں مانگا، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ پیدا ہونے کے لیے بھی ہم نے نہیں مانگا، آپ تو کریم ہیں، بن مانگے دینے والے ہیں، اے اللہ آج تک تو بن مانگے ہی دیتے آ رہے ہیں، اے اللہ دینے میں پہل فرمانے والے ہیں، اے نعمتوں میں پہل کرنے والی ذات، دین اور دنیا کی بھلائی دے دے، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو عطا فرما دے یا الہ العالمین۔ جو بھائی جن بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، ان سب کے حق میں خیر و عافیت کے، ہدایت کے، برکتوں کے فیصلے فرما یا الہ العالمین۔ آج کی اس مبارک رات کی ناقدری سے حفاظت فرما یا اللہ، ہم سب تیری رحمت کے محتاج ہیں، تیرے کرم کے محتاج ہیں، تیری برکتوں کے محتاج ہیں، ہمارے حق میں، پوری امت کے حق میں خیر و برکت کے فیصلے فرما
ہماری ان دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.